اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے آج لیسن نمبر 7 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم درود کے بعد کے دعا یعنی نماز کے اختتام پہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں سلام سے پہلے اس کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ گرامر میں آج ہم انشاءاللہ فعل ماضی کو سیکھیں گے. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ مختصراً دوہرا لیتے ہیں جو کل آپ نے سبق پڑھا تھا. لیسن نمبر 6 میں کیا پڑھا تھا, اس کے پہلے حصے میں کیا پڑھا تھا؟ درود شریف کو پڑھا تھا. کیا مراد ہے درود شریف سے یا درود کا معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا. اچھا, اس میں کیا پڑھا تھا؟ کوئی خاص بات یا کوئی بات جو کل آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہو یا کوئی نئی بات ہو, کوئی خاص پیغام کوئی؟ فارسی زبان کا لفظ یہ کبھی پتہ چلا. جی درود جو ہے فارسی زبان کا لفظ, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, کل ہی پتہ چلا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی اور کوئی بات؟ جی حضرت ابراہیم کی جو حضرت ابراہیم کو ہر امت مانتے ہیں, وہ بھی نصارہ بھی سارے مانتے ہیں. بالکل, جزاک اللہ. جی اور جی ان میں صرف اولاد نہیں بلکہ ان کے شامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تمام لوگ شامل ہیں. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مزید پیار آتی محبت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں اور اپنی امت کو اوپر بھی زیادہ خیال کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت میں ہمیں بھی شامل کیا. اور اس دعا میں پھر کیا ہوتے ہیں, ہم سب اس دعا کے اندر بھی کیا ہو جاتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. اور کوئی بات؟ جی پہلے پڑھنا چاہیے کہ آپ سے قربانیاں کی ہمارے لیے اور ساتھ مشقت ہے جو امت کے لیے برداشت ہے. جی جب بھی نبی رسول اللہ علیہ وسلم ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے. جب بھی درود بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے, درود بھیجنا چاہیے. جزاک اللہ. جی اور کوئی بات؟ اچھا, سبق کے دوسرے سے گرامر میں کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی کتنی باتیں پڑھی تھی؟ 4. پہلی بات کیا تھی؟ سارے بولیں. ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. دوسری کیا بات پڑھی تھی؟ حروف جر کبھی کبھار عربی زبان میں ہوں گے لیکن دوسری زبان میں. تیسری کیا بات پڑھی تھی؟ بس اسی کا الٹ ہے کہ عربی زبان میں نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں ہوگا. اور چوتھی بات, حروف جر بدلنے سے فقرے کا معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, حروف جر کے بدلنے سے فقرے کا معنی بدل جاتا ہے. اس کے ساتھ اور کیا پڑھا تھا؟ اس میں اشارہ. تو آپ اسے کوئی پڑھا سکتے ہیں کلاس کو؟ چلیے ٹھیک ہے, کوئی اور نہیں بات. چلیے آپ بیٹھے بیٹھے حاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا حاذہ تلکا. شروع کرتے ہیں آج کا سبق ہے. ہم اس کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ ہمارے یہاں بالخصوص پاکستان کے اندر نماز میں دعا رب اجعلنی کو ہی لازم قرار دیا جاتا ہے. یہ اکثر وہی پڑھی جاتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اسی دعا کو پڑھیں, اور یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بس ایک ہی دعا پڑھیں. آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن سے یا سنت سے یا حدیث سے جو ثابت ہوں ان دعاؤں کا. فرائض کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہی ایک ہی نماز ہم دعا کو ہم نماز کا حصہ سمجھیں. یہاں جو دعا ہے اس کو ہم اکثر پڑھتے تو ہیں, یہ بہت ہی مختصر اور بہت جامع دعا ہے. اس لیے ہم اس دعا کو سیکھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. ربنا اے ہمارے رب, کیا مطلب ربنا؟ جی رب کو ٹیبل کون کروائے گا؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جی کروا دیجیے. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربہا. ربنا کا مطلب کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ہمارا رب. ربنا پھر بولیے ربنا ہم سب کا رب. ہم سب کا رب یا ہمارا رب کی بات ہے. یہ دونوں معنوں میں فرق ہے. ربنا جب ہوگا تو ہمارا رب, اور جب ربنا ہوگا تو اے ہمارے رب. یہ یاد رکھیں, یعنی جمع ہو جائے گی. نہیں دونوں جمع ہیں.
रब्बना में रब्बुना सिर्फ में भी ज़बर का हम सब का रब है, रब्बुना का माना है हम सब का, किसी से मुखातिब नहीं आप। लेकिन जब ये रब्बना होगा तो ए हमारे रब, यानी आप मुखातिब, ए हमारे रब। इसमें जो असल जबर जेर से फर्क आएगा। हाँ, ये ज़बर जैसे क्यों, उसकी वजह ये है कि जो ये चीज़ शायद आप जाके आगे पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे बताइए कि दोनों बिल्कुल सेम है हुरूफ, सिर्फ ज़बर और पेश माने में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो असल में इससे पहले होता है या, इससे पहले क्या होता है या। तो जब या के बाद इसम आता है ना तो उसके ऊपर ज़बर आ जाती है आपके, या रब्बना, या रब्बल आलमीन, ऐसे होता है रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन होता है ना, जब रब्बु से पहले, रब से पहले जब या लग जाएगा तो रब्बु रब्बा बन जाएगा। जब हल्फे निदा आएगी। हाँ, हुरूफ निदा। असल में हम कोशिश करते हैं यहाँ इस्तिलाहात का इस्तेमाल कम करें ताकि लोगों मुश्किल ना हो कि वो फिर पहले हमें समझाना पड़ेगा निदा कहते हैं किसको भी, ठीक है। तो वो पुकारने को कहते हैं हुरूफ निदा, ऐसे रूप जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ओए ए फलाने अल्फाज हैं उर्दू के। तो ऐसे ही अरबी में भी है कि जब इससे पहले अगर या आ जाएगा तो ये क्या बन जाता है रब्बा, और जब या लग गया तो या मुखातिब के लिए, पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ए का माना इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर वो या जो है वो महजूफ है, यानी हज़्फ कर दिया गया है, वो लिखा भी नहीं जाता लेकिन मानन मौजूद है। तो इसका माना बन जाएगा ए हमारे रब। क्या माना होगा? अक्सर कुरान में जो दुआएं हैं वो रब्बाना से नजर आती हैं, तो उससे क्या माना होगा? रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। रब्बाना रब्बाना जहाँ भी है तो उसका माना ए ही करते हैं हम, हालांकि खाली रब्बुना का माना ए नहीं है। तो ये दोनों में फर्क आप समझिए ताकि मुश्किल ना हो पुरानी बच्ची पढ़ते हुए। तो रब्बुना हमारा रब और रब्बाना ए हमारे। आती ना दो टुकड़े से है, एक है ना और एक है आती। आती का माना है दे, आती दे। अच्छा, अब ना का माना आपने पढ़ा था हमारा, अभी पढ़ा ना हमारा रब, हमारे और हमारा रब। लेकिन यहाँ पर देखिए वही ना आया हुआ है, जो पीछे यहाँ पर भी ना आ गया और आगे भी ना आ गया, दोनों में माने में कितना फर्क हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे हो गया हमें। तो ये फर्क कैसे है, ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पर ये फेल के साथ आया हुआ है, तो जब ये फेल के साथ आएंगे ज़माइर तो इसका माना हमें। सर जुमले के साथ से सेट भी करना होता है। हाँ, वो हमारा खुद हो हमें जाएगा। अब इतना तो दो तीन खुद ब खुद हो जाएगा, इस्म के साथ हमारा और फेल के साथ हमें। तो ये मैंने इंग्लिश से भी इसकी मिसाल देकर समझाई थी कि जैसे आपने तर्जुमा करते हैं, एक तो हर क्या माना होगा उसकी किताब, उस मुअन्नस की, जैसे हर बुक। लेकिन जब इसको करते हैं ना कि उसको मारा, उसको मारा में फिर आप क्या कहेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? सॉरी, चलिए इंग्लिश में फिर इसका मतलब एक ही हर ही इस्तेमाल होगा, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल ये है, फर्क है उर्दू में ये फर्क है कि जैसे उसको मारा, ठीक है, और उसका रब, उसको उसका फर्क है माने में या नहीं है? उसको और उसका, तो ये है हमें हमारा, उसे उसका, मुझे मेरा, ठीक है। तो ये फर्क होगा मानने के अंदर, जब ये इस्म के साथ आएगा या जब ये फेल के साथ आएगा, ठीक है। इसमें फेल दे है ना? नहीं, इसमें फेल आती दे आती ना, हाँ दे बिल्कुल ठीक है, वही फेल है। तो आती ना दे हमें, रब्बना आती ना ए हमारे रब दे हमें, फिर दुनिया जैसे इस्तेमाल होता है अकीमुस सला व आतुज़ ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो ये आती की जमा है आतू, दो। फिर दुनिया, दुनिया में, अब लफ्ज़ से दुनिया मुअन्नस है, तो यहाँ समझाना मकसद ये है, जैसे अकबर की मुअन्नस होती है कुबरा, असगर की मुअन्नस है सग़रा, और अदना की मुअन्नस है दुनिया। अब लफ्ज़ देख लें, अदना लफ्ज़ असल में क्या है, दुनिया की हकीकत अदना सी है। और फिर दुनिया, दुनिया में, फी का माना में, और दुनिया उर्दू में भी दुनिया इस्तेमाल होता है। फिर दुनिया, दुनिया में हसना भला, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। हसन, हसन उनकी मुअन्नस है हसनतुन, और हसनतुन की जमा है हसनात, और यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है हसना। ऐ हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। इसमें हम असबाब देखते हैं, अक्सर दुआएं कुरान करीम के अंदर जो इस्तेमाल हुई हैं वो तकरीबन दुआएं रब्बाना और रब्बी से शुरू हुई हैं। अगर आप कुरान करीम से बहुत कम दुआएं ऐसी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो ज़ाती नाम है वो क्या है?
اللہ ہے، باقی سارے رب صفاتی نام ہے، صفت والا نام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اکثر جو ہے ربانہ سے شروع ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ ربنا کو یا ربی کو پڑھیں تو رب کی تشریح کو ذہن میں رکھیے، رب کے مفہوم کو ذہن میں رکھیے، تو خود بخود انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات، آخر رب سے ہی کیوں دعائیں شروع ہو رہی ہیں اکثر؟ اس لیے کہ اس میں ہمیں، آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس کسی شخص سے آپ کو امید ہو نا کہ وہ آپ کی بات کو واپس سے رد نہیں کرتا، آپ جو مانگنے جاتے ہیں وہ دے گا، ایسے شخص کے پاس جب انسان جاتا ہے بہت اعتماد کے ساتھ جاتا ہے، ایک یقین کے ساتھ جاتا ہے. تو یہی مثال ہے کہ جب ہم ربی اور ربنا پڑھے کچھ بھی مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، تو ہمیں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میں اسی سے مانگنے جا رہا ہوں کہ جو میری تمام تر ضروریات کو پوری کر رہا ہے، وہ میری تمام تر خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہے. تو یہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو رہی ہے، ہمارے رب کوئی ہمارا رب ہے. اس میں پھر دوسری چیز یہ ہو جائے کہ نا پھر انسان جو دوسرے لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے وہ پھر خود بخود نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ربنا، اے ہمارے رب. اگلی بات ہے کہ دوسرا جو اصل نکتہ ہے اس سبق میں سے، اس آیت کے حصے میں سے، دنیا کی حسنات اللہ سے ہم نے مانگی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی تمام تر حسنات عطا فرما. تو دنیا کی حسنات سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا ضروریات زندگی ہو سکتی ہیں، صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد دولت ہے، تجارت ہے، جاب ہے، بزنس، جو مرضی دنیا کے اندر سہولت، جو جس چیز سے آپ کو ملے وہ ساری دنیا کی حسنات ہیں. آپ کو جس چیز کے اندر کیا ملے؟ سہولت ملے، زندگی گزارنے کے لیے آسانی ملے، وہ ساری دنیا کی حسنات ہیں. اور پھر اس کے ساتھ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہوں. جیسے کیا ہے؟ پہلی چیز فائدہ مند علم ہے. اب فائدہ مند علم سے کیا مراد ہے؟ علم کون سا جو فائدہ مند نہیں ہوتا؟ علم صرف جابس کرنے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. علم فائدہ مند تب ہے کہ جب آپ اس کی مناسبت سے عمل کریں. اور آگے آپ ایک دعا بھی پڑھ لیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں، من علم لا ينفع، جو نفع نہ دے مجھے. نافع علم کسے کہتے ہیں؟ وہ علم کی جس کی مناسبت سے آپ کا کیا ہو؟ عمل بھی اس کی مناسبت سے ہو. اور پھر صحیح عقیدہ ہے، اچھے اعمال ہیں، اخلاص ہے، اچھے اخلاق ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اور بالخصوص وہ چیز کہ امن و سکون جس میں اسلام کے احکامات پر عمل کیا جا سکے. یہ امن و سکون بہت بڑی دنیا کی حسنات میں سے ایک حسنہ ہے. اور کوئی بھی چیز آپ کی اولاد ہے، آپ کی دولت ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کے دوست، کوئی بھی چیز اگر وہ آپ کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے حسنہ نہیں ہے. تصور کیجئے ذرا، کیا ہم سب اپنی اولاد کی پرورش اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے والباقیات الصالحات، اور قیامت کے دن وہ ہمارے لیے باعث نجات بن سکیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور کیا ہمارا جو بھی کام، جو بھی ہم سب کچھ کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ اور احتساب کیجئے، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اگر آپ اسے سمجھ سکیں. یہ جو احتساب لکھا ہوا ہے، کیا میں نے سوچا ہے کہ دنیا میں جس چیز کے پیچھے میں دوڑ رہا ہوں، پہلی بات جس چیز کے پیچھے دوڑنے سے مراد جس کی مجھے طلب ہے شدت کے ساتھ، اور اس کے حصول کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں، پہلی بات کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسری بات، اور اس کے مانگنے کے باوجود وہ چیز اگر مجھے نہیں ملی، بھرپور کوشش کی، مجھے پھر بھی نہیں ملی، تو پھر کیا میں اس پہ مطمئن رہتا ہوں یا نہیں؟ صحیح نہیں ہوتا ہمارے اندر. تو اس کا مطلب ہے یہ ہم نے یہ چیز اپنے اندر لانی ہے. اور اس کو میں بہت آسان اگر الفاظ میں یا ایک امید پر الفاظ کے ساتھ، اکثر ہمیں جو چیز ملتی نہیں ہے تو اس سے بات بہت نا امیدی ہوتی ہے، اور بہت لوگوں کو استغفر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے نہیں سنتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے. تو اس کی مثال میں نے ایک دن ماں کے پیار سے دے کے سمجھائی تھی کہ جس طریقے سے ایک ماں یا ایک والد اپنی اولاد کے لیے ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جس میں اس کے لیے بہتری نہ ہو. وہ کہ بچہ تو بہت کہتا ہے کہ یہ چیز میرے فائدے کی ہے، لیکن والدین کو جب اس میں فائدہ نظر نہیں آتا تو وہ فیصلہ نہیں کرتے بچے کے لیے. تو میرا اللہ میرے لیے کوئی ایسی چیز کا یا کوئی ایسا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے جس میں میرے لیے بہتری نہ ہو؟ تو اس کا مطلب ہے مجھے وہی چیز ملنی ہے جس میں میرے لیے کیا ہوگی؟ بہتری ہوگی. اور دوسری بات، آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں، کوئی بھی دعا ایسے نہیں ہے کہ جو رد کی جائے گی. کوئی بھی دعا آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ رد نہیں ہوگی. کچھ تو ہیں تو جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ بہت بعد میں قبول ہوں گی، اور کچھ ایسی ہوں گی کہ اکثر ہوں گی کہ جن کا بدلہ کل قیامت کے دن ہوگا.
اور اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا وہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، تو ان سب کا بدلہ مجھے آج یہاں پہ ملتا۔ آپ جو کچھ بھی دعا مانگتے ہیں اللہ سے وہ سبھی کی سبھی ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر گویا کہ ہمیں اطمینان مطمئن رہنا چاہیے نا، اگر کچھ نہیں ملا تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں تھا اس لیے مجھے نہیں ملا، اور اچھا ہوا مجھے نہیں ملا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہ بہت ہی ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہ اللہ اس کو اچھا کر کے دے گا، ہاں اس سے اچھا دے گا، اللہ سے امید رکھیے کہ وہ دے گا اور اس سے اچھا دے گا انشاءاللہ، اور جس میں میرے لیے بہتری ہوگی وہی دے گا۔ اصل پوائنٹ جس میں میرے لیے بہتری ہوگی، اللہ کے فیصلوں پہ یا جو رزق پہ راضی رہنا یہ بہت ہی کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور وہ ایک واقعہ یا ایک کہانی موٹیویشن کے لیے ہی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک لڑکا جوان کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور وہ ٹائم کا بہت پابند تھا، کبھی اس نے چھٹی نہیں کی، اور جس کا مالک تھا نا فیکٹری کا وہ سے بہت خوش تھا۔ ایک دن اس نے بغیر بتائے چھٹی کر دی، اور جب وہ دوسرے دن آیا تو اس کا جو مالک تھا اس نے اس کو نا سیلری بڑھا دی بغیر کچھ کرے۔ وہ جو سیلری اس کی جو بڑھی تو اس نے وہ مالک بھی حیران کہ اس پہ کوئی اس کا شکریہ نہیں ادا کیا، کوئی کچھ نہیں، بس وہی معمول اسی انداز سے۔ بڑا تعجب ہو کہ کیسا عجیب انسان ہے، میں نے اس کی ڈیمانڈ کے بغیر اگر اس کی سیلری بڑھائی ہے تو شکریہ تو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ پھر ایسے ہی کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ اور ایسا واقعہ آیا کہ اس نے پھر چھٹی کر دی بغیر بتائے، تو یہاں پر پھر اس مالک نے کیا کر دیا، واپس کٹ لگا دیا، وہ جو سیلری اس نے بڑھائی تھی وہ واپس کیا کر دی، کم کر دی۔ اب اس پر بھی اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بالکل اسی طرح اپنے انداز سے کام کرتا رہا۔ اس کو بڑا تعجب ہو کہ کیسا نوجوان ہے یہ، کیسا لڑکا ہے کہ میں نے جب بڑھائی تو پھر بھی کچھ بھی نہیں، اور اب جب میں نے کم کر دی پھر بھی کچھ نہیں۔ پھر اس کو آخر اس نے بلایا، مجھے اس کی وجہ بتائیے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ اس نے کہا پہلی دفعہ جب میں نے چھٹی کی تو میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور آپ نے جب پیسے یا تنخواہ بڑھائی تو میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کرتا کہ جب وہ میری بیٹی کا رشتہ وہ اللہ نے مجھے دیا، اس میں آپ کا شکریہ کس طور ادا کرتا۔ اور اب جب میں نے چھٹی کی ہے اور میری والدہ فوت ہو گئی تو میں نے چھٹی کی ہے اور آپ نے جو کم کیا ہے واپس کٹ لگایا ہے تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے، وہ تو میری ماں کا جو رشتہ وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گی۔ اس طور ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے لیے ہے وہ مجھے کیا ہونا ہے آخرت، اور مجھے وہی ملے گا۔ ایک لفظ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کلاس کے اندر کہ نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا اور وقت سے پہلے ملے گا۔ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ ملنا ہی ملے گا اپنے وقت پہ، اس سے پہلے نہیں مل سکتا ہے۔ تو گویا کہ جو کچھ بھی دنیا کی حسنات ہیں ہم سب کو اللہ سے مانگے ضرور، لیکن اس کے حصول کے لیے ہم ناجائز ذرائع پر اختیار نہ کریں، اور پلان کیجئے روزانہ صبح سے لے کر شام تک کا۔ اس کے لیے بھی میں نے آپ کو آسان حل بتایا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کا نا 12 سے 24 گھنٹے کا ٹائم پلاننگ کے ساتھ گزارنا تھوڑا مشکل ہے۔ اب ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت پلاننگ کے ساتھ گزاریے کہ میں نے اگر ظہر کی نماز پڑھیں گے تو آپ یہ پلان کیجئے کہ میں نے عصر تک اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور آنکھ بند کر کے سوچیے ذرا یہ جو وقت میں گزار چکی ہوں میں نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی ہے۔ مراقبہ کریں، ہاں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے سوچیں، آپ احتساب کریں، اور اگر آپ کو نظر آتے ہاں میں نے تو کبیرہ گناہ کیے ہیں، پھر ندامت کے ساتھ اپنے اللہ سے آنسو بہاتے ہوئے معافی مانگیں اور یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ ضرور میری توبہ کو قبول کرے۔ پھر اگلی نماز تک ارادہ کیجئے کہ ربا مجھے ہمت بھی دے، اسے مدد بھی مانگیے، مجھے ہمت بھی دے کہ میں اگلی نماز تک تیری نافرمانی نہ کروں گی۔ پھر اگلی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے، 2 منٹ مزید بیٹھ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارا، بیٹھ جائیں اور سوچئے کہ میں نے اس دوران کوئی نافرمانی تو نہیں کی ہے، پھر اللہ سے معافی۔ اور یہ رات کو سونے سے پہلے پورے دن کے بارے میں سوچئے کہ آج کے دن میں آپ نے کبیرہ گناہ کتنے کی، اللہ کی نافرمانی کتنی دفعہ کی ہے، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر کے سو۔ کتنا بڑا بدنصیب شخص ہوگا وہ شخص جب ہم اس مثال کو ماں کے اوپر لا کے سوچتے ہیں نا۔ آپ سوچئے اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے، اگر کوئی شخص کسی رات اپنی ماں کا دل دکھا کر بستر پہ لیٹ گیا کیسے سو سکے گا؟ تصور کیجیے، ماں کو ناراض کر کے کوئی شخص اس کو نیند کیسے آئے گی بستر پہ؟ تو تصور کیجیے کہ جو اس ماں سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کر کے
اس کو ناراض کر کے کیسے بستر پہ سکون سے سو سکتے ہیں؟ کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کر کے سوچیں، رب کو ناراض کر کے کبھی نہ سوچیے گا. تو صبح سے لے کر شام تک کا جتنا ٹائم ہے اس کو پلاننگ کے ساتھ گزاریے اور اپنے رب کو راضی کر کے گزاریے. ترجمہ کیجیے گا ربنا اے ہمارے رب. اور اپنائیت کے ساتھ جب رب نے لفظ اپنائیت والا دیا ہے تو پھر ہمیں اس اپنائیت کو محسوس بھی تو کرنا چاہیے نا. اور اپنائیت بنتی ہے، یاد رکھیے اپنائیت جو بنتی ہے وہ تعلق کی بنیاد پر بنتی ہے. جس شخص کے ساتھ دنیا میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس شخص کے ساتھ آپ کا جتنا تعلق ہوگا، جس شخص کے جتنے قریب ہوں گے، آپ کی اپنائیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. ایسے شخص سے انسان بے تکلف ہو جاتا ہے. ایسا ہی نہیں ہے؟ تو اپنے رب کے ساتھ بھی تو تعلق بنائے نا، اس کے قریب جائیں نا. اور پھر اپنائیت لازمی اس کے ساتھ پڑھیے گا ربنا اے ہمارے رب آتینا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وا کا معنی اور فی کا معنی میں بار بار پڑھ چکے ہیں. آخرہ، آخر کی معنی سے آخرہ، بعد میں آنے والا، یعنی اس زندگی کے بعد میں آنے والی زندگی ہے. حسنہ بھلائی، مجھے آخرت میں بھی بھلائی دے. اب یہ مختصر الفاظ ہے، ایک لفظ حسنہ ہے، دنیا کے لیے بھی ایک ہی لفظ بولا گیا، آخرت کے لیے بھی. اور آخرت کی حسنات کے اندر کیا کوئی شامل ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اور میرے رب کی جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، سارے گھر والوں کا ساتھ ہے. اور سب سے بڑی چیز جنتی کے لیے سب سے بڑی جو بڑا خوش قسمتی یا خوش نصیبی والا مقام ہوگا وہ اپنے رب کا دیدار نصیب. موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کی خواہش کی تھی کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر، لیکن وہ اس حقیقی آنکھ سے رب کو نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نافرمان ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، آگے آپ پڑھیں گے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم مانیں گے نہیں آپ کی بات کہ جب تک رب کو سامنے نہ دیکھ لیں. تو ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ مار دیا تھا. فأخذتهم الصاعقۃ وأنتم تنظرون، ایک چیز کی بنیاد کے اوپر سب مر گئے اور ایک دوسرے کو مرتے دیکھ بھی رہے تھے. اور کیا ہی وہ مقام ہوگا کہ انسان اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنا اللہ کا دیدار کرے گا. اور یہ تو سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار کا موقع. لیکن یہ سب کچھ تب ہے میرے بہنوں جب ہم اس زندگی کو، اس دنیا کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں. اور جنت کی تو آخرت کی حسنات اگر میں کہوں تو مرنے کے فوراً بعد سے یہ کہ انسان کو جب قبر کے اندر اس کی قبر کا تحت نگاہ کشادہ ہو جانا ہی تو آخرت کی حسنات ہے. اور جنت سے کھڑکی کا کھول دیا جانا تو یہ آخرت کی حسنات ہے. اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے. آپ ضرور اگر اپنا احتساب کرنا چاہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو آخری دو پاروں کو ایک دفعہ پھر ان کو مفہوم کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے وہاں پر ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. جیسے ایک جگہ پہ کیا فرمایا کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ. آج ہمارے بچے جب پاس ہو کے آتے ہیں نا تو اپنا رزلٹ کارڈ دکھاتے ہیں، میں نے اتنے % مارکس لے لیے. تو وہاں جنتی بھی یہ کہے گا یہ میرا اعمال نامہ پڑھ لیجیے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھیے. انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا، مجھے گمان تھا، مجھے حساب کتاب سے میری ملاقات ہوگی، مجھے ملنا ہے یہ. اور وہ عیش و عشرت والی زندگی پہ ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ اور فی جنت عالیہ قطوفھا دانیہ، وہ بلند و بالا باغات میں ہوگا، جنات میں ہوگا. اور ایسی جنتیں کہ جن کے پھل کیا ہوں گے؟ جھکے ہوئے. اور اللہ ان سے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ دنیا میں گزارے ہوئے دنوں کا بدلہ ہے، اس کو کیا کرو. اور جب جنتی کو آگے آپ بھی پڑھیں گے یہ چیز انشاءاللہ کہ جنتی کو جب ایک دفعہ پھل ملے گا تو وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو مجھے اس سے پہلے بھی دیا گیا. لیکن کیا ہوگا؟ حالانکہ ویسا نہیں ہوگا. ویسے سے مراد وہ ذائقے میں ویسا نہیں ہوگا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو شکل میں شاید دکھتا ملتا جلتا ملے گا، لیکن ذائقے کے طور پہ وہ بہت ہی زیادہ مختلف ہوگا. اور وہ جنت کے اندر مطلب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور آخری بات یہ کہ پھر میں آگے جاتا ہوں، وہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ جب ساری انسانیت وہاں پر ہوگی اور کسی شخص کا جب موازنہ کیا جائے گا نیکیوں اور برائیوں کا تو فرشتہ ایک زوردار صدا لگائے. اللہ ہم سب کو بھی اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی حشر ہو ہمارے ساتھ بھی کہ بے شک فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، آج کے بعد کبھی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا ہے، اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیجئے. آنکھ بند ہونے کے بعد موقع
اور وہ سورہ نبا کا آخری حصہ بھی آپ اچھے طریقے سے آپ نے پڑھ لیا ہے. مجرم مسلم کیا چاہے گا؟ یقول یا لیتنی اے کاش کہ میری زندگی کے لیے کچھ بھیج دیں. اور وہ بھیجنے کے لیے یہی زندگی ہے. یہ سب آخرت کی حسنات ہیں. اور پھر ایک چیز جو لکھا ہے گھر والوں کا ساتھ، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا امان نامہ دائیں. ترجمہ کیجیے گا، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ. ترجمہ نہ کریں، تصور میں جائیں طرف وہ محشر کو، دین کو دیکھیں، وہ جنت کو محسوس کریں اور احساس پیدا کریں کہ آپ اس جنت کے اندر بیٹھے ہوئے، خود کو جنت میں رکھ کے محسوس کریں. اور وہ تجری من تحت الانہار، آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے لیے ہی ہے. اور پھر اس کے حصول کے لیے دل سے تڑپ کے ساتھ دعائیہ کلمات ذہن میں رکھیں. پھر پڑھیے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھلائی. اور پھر وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. وَقِنَا، یہ بھی نا جو ہے فعل کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اس کا معنی ہوگا. قی کا معنی ہے بچا، وَقِنَا، اور بچا ہمیں عذاب، عذاب سے. وَقِنَا عذاب، اور بچا ہمیں عذاب سے، النار، آگ کے، یعنی دوزخ کے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو گئے تو ان گناہوں کا بدلہ وہ پہلے دے. اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا اگر کہ اس کے اعمال نامے میں ایک بھی برائی زیادہ ہوگی. ایک بھی گناہ اگر اس کے اعمال نامے میں زیادہ ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا تو معاف کر دیا. کسی شخص کے گناہ کو سوائے ان کے کہ جن کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہیں، مشرکوں اور باقی کفار. اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہیں نیکیوں سے، تو جو جتنی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں تو گناہوں کو ختم کر دیں گی. اس کے بعد جو گناہ بچ جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے اپنی رحمت سے، یا کسی کی سفارش کام آ جائے، شہید کی سفارش ہے، قرآن کی سفارش ہے، نیک اور صالح اولاد کی سفارش ہے، حفاظ کی سفارش ہے، اگر وہ کر دے تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہوا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے وہ جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کا بدلہ جہنم کی آگ کی صورت میں دے گا، اور پھر انسان جنت میں. لیکن سوچی کہ کیا اس جہنم کی آگ کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ چنگاری ہاتھ میں رکھ کے دیکھیے ذرا، اور وہ آگ تو اس سے پتہ نہیں کتنے گناہ زیادہ سخت آگ ہے. جیسے ہم یہ اس کمرے کے اندر ہیں اور اس کے اوپر منزلیں ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے دروازہ پکا بند ہو جائے تو ہم نکلنے کے بارے میں کیسے سوچیں گے؟ اور اگر اس میں ہر طرف آگ ہی آگ ہو، کیا کرے گا انسان؟ کیسے ہم اس سے بچ سکیں گے؟ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی جگہ یہ دنیا ہے. وہاں جا کے اس سے بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اب یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں روزانہ، نہیں گناہوں کی صفائی ہوگی تو پھر انسان جنت میں جائے گا. اس صفائی کی مختلف صورتیں دنیا میں جو تکالیف آتی ہیں. اگر انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے بھی انسان کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں اس کو. اور پھر اسی طرح سے تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر پریشانیوں سے، پھر موت کے وقت سختی ہے، قبر کے اندر عذاب جو ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے، محشر کی جو گرمی ہے اس میں وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. اگر اس سب کے باوجود بھی اگر ہمارے گناہ نہیں ختم ہوئے تو پھر اس کے بعد جو ہوں گے وہ جہنم میں انسان پتہ چل رہے گا. اور یہ جو ساری صفائی کی صورتیں، ان میں سب سے آسان صورت وہ استغفار ہے. وہ کیا ہے؟ استغفار. اللہ سے استغفار کرتے رہیے. نہیں، دو چیزیں. ایک ہے نا استغفار، اس کا نام ہے. جب اس استغفار کو کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ. استغفر اللہ کرتے ہیں تو وہ استغفار ہوتا ہے، اور خالی استغفار کرتے ہیں اس کو. اور سب سے آسان صورت ہے کہ آپ اللہ سے کیا کرتے جائیں؟ معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 70 دفعہ ایک حدیث کی مناسبت سے ایک میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. ہم دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب انسان گناہ استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اعمال نامے سے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ گناہ اعمال نامے سے مٹا دیے جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہیں آج کے بعد، البتہ حقوق العباد پہ اگر آپ نے کہیں کوئی ناانصافی کی تو اس کو ادا کریں. اور آج آپ اللہ سے جا کے بیٹھ کے استغفار کریں. میں 100% آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے رب کی رحمت پہ اور رب کی ذات پہ یقین کامل ہے، میرا ایمان ہے اس پہ.
اللہ کی قسم وہ آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا جتنے بھی آپ نے کیے ہوئے اس سے. اور وہ ایک بزرگ کا ایک واقعہ کہ وہ کہتے ہیں کسی شخص کو ایک بندے کے بارے میں کہا گیا نا کہ اس کی جنازہ میں آپ شرکت کریں. جنازے میں جب شرکت کی تو پتہ چلا کون فوت ہوا. وہ بندہ تو معاشرے میں وہ کوئی اچھا بندہ نہیں پایا جاتا تھا کردار کے لحاظ سے. تو خیر تدفین وغیرہ کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس پوچھے اس کا کیسا کون سا اس کا عمل تھا کہ جو اللہ کے اس کا اتنا مقبول ہو گیا, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. تو گھر والوں نے بھی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے سامنے بھی اس نے کچھ نہیں کیا. البتہ جب اس کو معالج یعنی ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں, جس میں کہتے ہیں لا علاج, تب سے یہ بس گھر کے کونے میں بیٹھا تھا اور اللہ سے رو کے بس ایک ہی بات کرتا تھا. یعنی اس کی معافی کا انداز یہ تھا کہ اللہ تیرے دنیا میں کتنے انسان ایسے آئے ہوں گے جو دنیا کما واپس جب گئے ہوں گے تو دنیا کما کر گئے ہوں گے, اور کتنے انسان ایسے آئے ہوں گے کہ جو آخرت کما کر آئے ہوں گے, اور اللہ ایسی کتنے خوش نصیب ایسے بھی آئے ہوں گے کہ جو دنیا بھی کما کر گئے اور آخرت بھی کما کر گئے. اور اللہ یہ تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو دنیا میں تو آیا, اپنے ہاتھ میں دنیا ہے نا, میں کچھ بھی نہیں کما سکتا, اور اب میرے پاس وقت بھی نہیں ہے, بس مجھے صرف تیری رحمت سے امید ہے, اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر, کیونکہ تیرے علاوہ مجھے کوئی اور در نظر نہیں آتا میں جس پہ جا کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکوں. بس وہ یہ بات کہتا. اور اللہ رب العالمین کو اس کا یہ انداز اپنے اللہ کو راضی کرنے کا سوچیں اور اسے استغفار کرتے رہیے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص دن میں 3 دفعہ اللہ سے جنت مانگتا ہے, اللہم انی اسألک الجنہ, یا نہیں آتی عربی تو نہیں آئے, اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں, تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ سے جنت عطا فرما. اور جو شخص 3 دفعہ جہنم سے خلاصی مانگتا ہے, اللہم اجرنی من النار, تو جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اس کو نار سے محفوظ رکھ. اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے, اللہم اجرنی من النار, 7 مرتبہ, اگر وہ دین کو فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نار سے محفوظ رکھے گا. اور جو شخص مغرب کے بعد یہ کلمات پڑھے گا نماز کے بعد, اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ, تو اگر وہ رات کو فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نار سے محفوظ رکھے گا. اس نار کے بارے میں جب بھی پڑھے نا تو تصور میں ضرور اس کو محسوس کریں. پتہ نہیں آپ نے اس کا مشاہدہ کیا نہیں, کہ میں نے تو بہت دفعہ کیا, کسی بہت بڑی جگہ پہ آگ لگی ہو آپ اس کے قریب تک نہیں جا سکتے, اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے, جھلس جاتا ہے انسان دور سے, جو اندر جائے گا اس کی کیا حالت ہے. یہ کراچی کے اندر ایک فیکٹری کے اندر آپ کو پتہ ہے 200 لوگ جو چلے گئے تھے, آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اچھے طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر چاہے اللہ تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے, اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں لے جا سکتا ہے, لیکن اس کا بھی کچھ اصول ہے, کچھ اس نے باتیں جیسے میں بتائی ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے رہنا چاہیے, معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور اس نار سے ذرا یہ وہی بات ہے کہ آخری پاروں کو پڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. مختلف جگہوں پر اللہ نے کیسے فرمایا, تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور ایک لفظ حسنہ دنیا کے لیے آخرت کے لیے کیا ہے, کہ دنیا کی بھی تمام بھلائیاں مانگ دی گئی ہیں, اور ایک لفظ حسنہ کیا ہے کہ آخرت کی بھی تمام تر بھلائیاں مانگ لی گئی ہیں. اس لیے اس دعا کو, یعنی یہ بہت مختصر دعا ہے اور بہت ہی جامع دعا ہے, اور نیز آگ کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے پناہ کی درخواست کی گئی ہے. وہ اس مختصر اور جامع دعا میں دنیا اور آخرت کی ساری کی ساری بھلائیاں ہم نے اللہ سے کیا کی ہیں, مانگی ہیں. ترجمہ کیجیے گا, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. ایک اور حدیث مبارکہ ہے, دعا, یہ تو ایک دعا بھی. اب یہ جو دعا ہے یہ نماز کے بعد کے لیے, سلام کے بعد ہے. وعن معاذ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ, سبحان اللہ, کیسے خوش قسمت صحابی ہیں. تصور کیجیے جب دو لوگ چل رہے ہیں, ایک بڑے رتبے کا آج تھوڑا کم, وہ چلتے چلتے جب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے نا کتنا اچھا لگتا ہے. یہ معاذ کیا کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ, کہ نبی علیہ السلام نے مجھے میرے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا, وقال یا معاذ واللہ انی لاحبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا ثم اوصیک یا معاذ لا تدعن بدبر كل صلاة تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا کہ میں اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, اور پھر مجھے کہا میں تجھے وصیت کرتا ہوں
کہ تم نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، یعنی ان نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی بھولنا نہیں، ضرور پڑھنا. وہ یہ ہیں اللہم اے اللہ، اللہم اعنی، مدد فرما میری. اعنی کا معنی کیا ہوگا؟ مدد فرما میری. علی ذکری کا، ذکر کہتے ہیں یاد کو، تیری یاد کرنے پر. علی ذکری کا، تیری یاد کرنے پر. و شکری کا، شکر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور تیرا شکر کرنے پر. وہ حسن عبادت، حسن اچھے کو کہتے ہیں، اچھی عبادت، تیری اچھی عبادت کرنے پر. یعنی اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کے لیے، تیرے شکر کے لیے اور تیری اچھی عبادت کے لیے. اسباب دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد اس دعا کو مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثلا اے اللہ اگرچہ جو میں نماز میں نے پڑھی ہے تو میں اس کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکا جیسے مجھے پڑھنی چاہیے تھی، اس لیے میری مدد فرما کہ جب میں اگلی نماز میں آؤں نا وہ اچھی نماز پڑھ سکوں. پھر اے اللہ اب میں نماز کے بعد تجھے کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے تو میری مدد فرما. دوسری بات، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، کرنا اور بات ہے، یاد رکھنا اور بات ہے. تو انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، انسان بھول جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی طرف ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا رکھیں؟ یاد رکھیں. تو یہاں پر یہ ذہن رکھتے ہوئے پڑھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میں بس دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤں گا تو میں وہاں تجھے بھلا نہ دوں. تو مجھے ہمت دے کہ میں تجھے وہاں پر کیا رکھوں؟ یاد رکھوں. دوسری بات ہے کہ وہ شکر، تو خوشحالی میں، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی اصل پوائنٹ ہے، اصل بات ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ اب میں جب دنیا کے کاموں میں مشغول ہو رہا ہوں، نماز سے میں فارغ ہو چکا ہوں، تو جو تیری نعمتیں مجھے ملیں مجھے ان پہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو جاؤں گا. اے اللہ مجھے اپنی زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک طرح سے نماز میں نے نماز دھیان سے نہیں پڑھی تھی تو سوچ رہا تھا تو میں اگلی نماز میں جب آؤں تو اچھی نماز پڑھ سکے، ایک تو نا حالت نماز، اچھی نماز ادا کر سکوں. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اے اللہ میں زندگی ایسے گزاروں، میں پوری زندگی ایسے گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو. ان احساسات کے ساتھ آپ اس کیا کریں، اس دعا کو نماز کے بعد پڑھیے. اے اللہ میں نے سوری باتوں میں کہہ چکا ہوں کہ زندگی ساری میں ایسے گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت بن جائے. اور زندگی عبادت جب بنے گی کہ جب آپ اس کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں گے. تو ترجمہ کیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جزاکم اللہ خیر. یہ تصور کا پہلا حصہ جس میں ہم نے آج دو دعائیں سیکھی، ایک سلام سے پہلے کے لیے اور ایک سلام سے بعد. الفاظ کلمے کے تین اقسام آپ نے بہت پہلے سے پڑھا ہوا ہے، اسم، فعل اور حرف. اسم کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، حرف کو بھی پڑھ لیا. آج ہم فعل کو پڑھیں گے، بلکہ آج سے آگے فعل ہی چلتا رہے گا. تو فعل یعنی ورب ہے. تو عربی میں 99% الفاظ ایسے، افعال ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف کے اوپر ہوتی ہے. تو سمجھیے بات یہ نہیں، عربی میں جتنے بھی افعال ہیں نا، قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی وربز ہیں قرآن کریم کے اندر 99% ایسے کہ جن کی بنیاد 3 حروف کے اوپر ہوتی ہے. یعنی اصل میں وہ بنتے کس سے ہیں؟ 3 حروف سے ہی بنتے ہیں. اصل بات یہ ہے. اور جیسے فا عین لام ہے اور جعل جیم عین لام ہے، تو یہ جو بنیاد ہے نا 3 حروف کو، ان کو روٹ ورڈز کہتے ہیں عربی کے اندر، روٹ ورڈز. اب جیسے دیکھیے فار ایگزامپل آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فعل کو بتائیے، آتی نا، یہ آتی فعل ہے نا. اب اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں سے وہ 3 حروف کے اوپر ہے. وہ 3 حروف کون سے ہوں گے؟ جب وہ 3 حروف آپ جان جائیں گے تو پورا ٹیبل بنا کر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. دوسری چیز، یہ تو پہلی چیز ہو گئی نا، بنیاد 3 حروف پہ ہے، تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ میں آگے تو پھر ٹھیک ہے، نہ آئے تو کبھی کچھ فرق نہیں پڑتا. دوسری ہے کہ عربی میں وزن کہتے ہیں اس کو، یا میں پیٹرن بھی کہہ سکتا ہوں اور ڈائز بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 3 حروف ہیں نا اس کی بنیاد کے، تو ان کو جب آپ ایک
ڈائی میں ڈال دیں گے اس سے پھر اس کی جتنی بھی صورتیں بنے گی نا تو وہ ایک ہی انداز سے بنے گی تمام افعال. تو یہ چیز کیسے سمجھے گی ہم جب آگے پڑھیں گے. جیسے دیکھیے نا مثلا ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ 3 حروف. اب اسی میں جب ہم ڈالیں گے دال خا اور لام کو تو وہ کیا بن جائے گا؟ خلا بن جائے گا. پھر دخل سے پورا ٹیبل بن جائے گا. تو یہ وہی چیز ہے کہ یہ 3 حروف کو جب اس ڈائی میں ڈالیں گے تو یہ پورا پر ایک پیٹرن اور بن جائے گا. تو عربی میں اکثر حروف کتنے فعل کتنے حروف سے بنتے ہیں؟ کتنے افعال کتنے؟ جیسے فاعل لام ہے اور فتح نصب ضرب یہ سارے تین حروف ہیں. سب کے اندر یہ نہیں ہے. چلیے جی اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا آپ کا میرا نا. اب ہم پڑھیں گے اس نے آپ نے میں نے ہم نے. تو گویا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے تھے تبھی میں نے کیا یا میں نے مارا میں نے کھایا میں نے پیا میں نے پڑھایا کچھ عمل کیا ہے نا اس کو فعل کہتے ہیں. اب ہم گویا کہ فعل پڑھنے جا رہے ہیں. عربی زبان میں اردو میں انگلش میں فعل جو وہ 3 زمانے 3 بتاتے ہیں. ماضی پاسٹ پریزنٹ اور تو لیکن عربی میں 2 ہی ہوتے ہیں ماضی اور مضارع. ماضی تو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس لیکن جو ہاں پاسٹ بھی کہیں گے آپ لیکن میں پاسٹ سے 100% اتفاق نہیں کرتا. میں پرفیکٹ کہوں گا. وہ کیوں میں چلیے میں آگے پڑھوں. نہیں پاسٹ پرفیکٹ بھی نہیں صرف پرفیکٹ. ہاں اس کی وجوہات ہے میں چلیے آپ اوپر بتا رہا ہوں. جب آپ پاسٹ کہتے ہیں نا تو پھر اس میں صرف پاسٹ ہی ہوتا ہے پریزنٹ یا فیوچر کبھی نہیں آ سکتا. ہو گیا واپس نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو پرفیکٹ ہے کسی کام کا ہو جانا ابھی نہیں بھی ہوا ہے جیسے وقالو لو كنا نسمع او نعقل یہ میدان محشر کی بات ہے. قالو یہ ماضی کا صیغہ ہے. اب اس کو جب آپ پاسٹ کہہ دیں گے تو پھر اس کا آپ ترجمہ مضارع میں کیسے کر لے جائیں گے. تو بسا اوقات پاسٹ کا صیغہ لفظ پرفیکٹ میں مستقبل میں بھی استعمال ہوتا ہے تو وہاں اسے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہونا اس کام کا ہونا بالکل اسی طرح مکمل ہے جیسے ماضی میں کوئی کام ہو جاتا ہے. وہ کہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن جب ہوگا اسی انداز سے ہوگا اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا. یہ ایک علیحدہ انداز سے انشاءاللہ اس کو آگے سیکھ لیں گے. فی الحال آپ یہ جان رہے چلیے چھوڑے میں انگلش کے لفظ بولتے نہیں ہوں. ماضی اور مضارع کون ہوتا ہے؟ جو ہو رہا ہے یا ہوگا. اس میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں. پریزنٹ اور فیوچر دونوں اس میں. لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا کبھی سوچا ہو نا جو پریزنٹ یا حال ہے وہ بیچارہ بے حال ہے. آپ سوچیے جب تک آپ نے کوئی بات کہی نہیں ہوتی ہے یا کوئی کام کیا نہیں ہوتا وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ فیوچر میں ہوتا ہے. مطلب جو کام آپ نے کیا نہیں وہ کہاں پر ہے؟ اور جب کر چکتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے بچتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں حال بالکل بہار ہے بیچارہ. عربی زبان ایسی اس کو فصیح اللسان نہیں کہا گیا. آپ اگر تھوڑا سا کبھی بھی سوچے بیٹھ کے حال کتنا ایک ہوتا ہے. آپ کوئی بات کر رہے ہیں یا پڑھا بھی رہے ہیں جو الفاظ آپ نے ادا کی نہیں کیے وہ فیوچر میں پڑھے. تو جب آپ ان کو ادا کر لیتے تو پاس میں چلے جاتے تو درمیان میں کتنا کچھ رہ جاتا ہے کچھ سیکنڈ جو آپ کرنا وہی حال ہے اصل. ٹھیک ہے. تو عربی میں پہلے مضارع اس میں دونوں زمانے آ جائیں گے حال بھی اور مستقبل. ٹھیک ہے. تو چلیے اب ہم آج پڑھیں گے فعل ماضی. ابھی آپ سمجھے نہیں صرف جیسے میں پڑھوں گا ویسے پڑھیے گا. اشارے کر رہے ہیں بالکل ویسے ہی ویسے سارے پڑھیے. فعل جیسے اشارے ہم روزانہ کرتے ہیں ایسے ہی فعلوا. اچھا یہ اتنا آسان ہے فعل ماضی میں پوری یقین کے ساتھ گارنٹی دے کے کہ اسباب جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 5 منٹ کے اندر پورے قرآن کریم کے اندر جتنا بھی فعل ماضی استعمال ہوا آپ کو سمجھ آتا ہے. صرف 5 منٹ کے اندر بس تھوڑا سا آپ کی مجھے ساتھ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کو اسی طرح پڑھیے. فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلتو فعلنا فعلت. پھر پڑھیے. فعل یہ فعل واحد ہے. فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلتو فعلنا فعلت. فعل فعلوا فعلت فعلتم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فعلت فعلتم فعلتو فعلنا فعلت. اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش. اس پہ صرف ایک بار پرابلم کرتا ہے جو یہ فالتو ہے میں نے کیا
یہ سب سے آسان رہے گا, بالکل بے فکر رہیے. وہ تو جو ہے نا وہ پرابلم میں تھوڑا یہ خود کو سمجھے فالتو میں ہی ہوں بس. اچھا یہ صحیح ہے, صحیح ہے, اب یاد رہے گا سر. آپ کو یاد رہے گا. چلیے اب آئیے میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاؤں. دیکھیے آپ نے انگلش کے جو ٹینسز پڑھتے ہیں, آپ نے اگر جاننا ہے کہ اس فقرے میں کون سا ٹینس ہے, آپ کو کتنی چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں اس میں ہیلپنگ وربس کون سے یوز ہوئے ہیں. ایک چیز کو یہ کہ ہیلپنگ وربس ہمیں یاد رکھنے پڑتے ہیں. ایک کام فارم کون سی یوز ہوئی ہے, ورب کی فرسٹ فارم ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ فارم ہے, کون سی, دو چیزیں ہوگی. پرسن کون ہے, نکام کرنا. تو وہ یہ کہ تین چیزیں جب ہمیں سمجھ آئیں گی کسی فقرے سے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ فلاں زمانے کا, ماضی کا ہے, مضارع کا یا پاسٹ ہے, جو بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. عربی سے بہت آسان ہے. عربی میں آپ کو تین چیزیں نہیں جاننی ہے, صرف حروف جاننے. صرف آپ نے ایک حرف جانے کے اگر نا, وہ ایک حرف آپ کو کیا کچھ بتائے گا کہ یہ کس ماضی کا, یہ مضارع کا ہے. دوسری چیز دیکھیے, تھرڈ پرسن ہے, فرسٹ پرسن ہے, سیکنڈ پرسن ہے, دو چیزیں, ایک حرف یہ چیز بتا رہے ہیں کرنے والا کون ہے. اور تیسری چیز میل ہے یا فیمیل ہے, اور ماضی ہے یا مضارع. یہ ایک حرف آپ کو بتاؤ بس. اس کی زیر زبر اور بہت ہی زیادہ آسان. آپ دیکھیے, آپ ذرا سوچیے, پڑھیے فاعل, یہ اس کی روٹ ورڈ ہے اور یہ غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ نے اس کی جمع بنانی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کی کیا بنانی ہے, جمع. تو آسان طریقہ یہ کر دیں جو فاعل میں تیسرا حرف ہے اس کے اوپر پیش لگا دیں, اس کے اوپر واو ساکن لگائیں. تو فعل ماضی میں غائب کی جمع بنانے کا یہی طریقہ کار ہے. فاعل کی کیا بنے گی, فاعلو. پھر بولیے فاعل سے, فاعلو. اب میں روٹ ورڈ چینج کرتا ہوں. نصر سے, نصرو. مشکل ہے آسان ہے. ذهب سے, ذهبوا. 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 جعل سے, جعلوا. نصر سے, نصروا. رزق سے, رزقوا. علم سے, علموا. سمع سے, سمعوا. رفع سے. رفعوا. تو جو یہ بات پہلی جو ہو گئی کہ گویا کہ جب کسی تینوں کے پہلے کے تو خیر یہ تو روٹ ورڈز تین ہی ہے نا, ابھی ہم تین حروف والے کو پڑھ رہے ہیں. اس کی آخر میں جب پیش اور واو ساکن ہو تو گویا کہ وہ ماضی ہے, غائب ہے, جمع ہے, مذکر ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی یہ. اب اس کے بعد کسی بہت زیادہ آسان ہے, وہ کیا ہے, آخری حرف کو ساکن کر دیں. یہ جو آخری حرف ہے نا, اس کو ساکن کر دیں اور اس کے آخر میں آپ نے لگانا ہے تا تم تو نا. کیا لگائیں گے, پڑھیے, تا تم تو نا. تا تم تو نا. تا تم تو نا. ہر فعل کے آخر میں, ہر فعل کے آخر میں یہ لگانا. یہ ماضی کے علامات ہے, یہ ماضی کی پہچان ہے. یہ تا تم تو نا, یہ فعل ماضی کی پہچان. اب دیکھ لیجئے فاعل, میں پہلا حرف پڑھتا ہوں, آپ آخر میں علامت پڑھیے. آگے فاعل سے جمع کیا ہوگی, فاعل. فاعل تا. فاعل تم. فاعل تو. اشاروں کے ساتھ فاعل فاعل. نا. اب دیکھیے میں فاعل نام کی جگہ پر روٹ ورڈ چینج کر رہا ہوں, جعل بناتا ہوں. تو کیسے بنے گا ٹیبل, آپ خود پڑھیے, ویسے میرے جعلا. جعلوا. جعلتا. سب کو ساتھ لے کے چلے گا آرام سے. چلیے پھر پڑھیے, جعلا. جعلوا. جعلتا. جعلتم. 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 جعلنا. جعلنا. لیٹ آپ اشارہ کریں. میں آرام سے کرتا ہوں تاکہ سارے سوچ کے پڑھ لیں. آپ لوگ بھاگتے ہیں, پھر رک جائیں, دوبارہ پڑھیے آرام سے. میرے اشارے سے آگے جسے نہیں پڑھنا. جی پھر پڑھیے, جعل سے, جعلا. جعلوا. جعلتا. اب دیکھ لیجیے, جعل تا. آگے جعلتم. تم. ٹھیک ہے, جعلتا. ادھر تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور جعلنا. بس آپ یہ رکھیں, تا تم تو نا, جس فعل کے آخر میں یہ ہوگا وہ فعل ماضی ہے. آپ دیکھیے سورہ فاتحہ سے ہم چلتے ہیں. انعم, اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سے پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. انعمتا سے, حالانکہ یہاں کس کس نے گرامر پڑھی, سب پڑھی ہوئی ہے. چلیے دو لوگ ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کب پڑھا جاتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کب پڑھا جاتا ہے, لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ ابھی اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. جیسے انعمتا سے, اب انعمتا آپ نے عین میم کو ساکن کیا ہوا ہے, آخر میں تا لگایا تھا, آپ نے یہ تا لگایا ہوا ہے. اس تا کو بھی چھپا دیں تو کیا ہو جائے گا, انعما. کیا ہوگا, پھر بولیے کیا ہوگا, پھر پڑھیے, اس کا ٹیبل بنانے کی کوشش کریں. آرام سے دوبارہ پڑھیے. اس کو چھوڑ دیں. مشکل ہے, آسان ہے, بہت آسان ہے. بہت آسان ہے. آپ دیکھیے, سنیے گا, دیکھیے میں پڑھتا ہوں, آپ سے دھیان دیجیے, اس کو دھیان دیجیے, دیکھیے گا. انعما سے سنیے, سے سنیے.
انعمو، یعنی آخری حرف کا جو تھا نا اس کا انعم کا آخری حرف میم ہے، اس کے اوپر پیش لگائیں، ساتھ میں واو ساکن لگا لیں. انعم. اب یہ جو 4 حروف تھے نا شروع کے، یہ 5 جو بھی ہیں، ان میں سے آخری کو ساکن کریں، اس کے آخر میں بس یہ لگائیے، یہ انعم تا، انعم تم، انعم انعم. اور مؤنث کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جو پہلا حرف ہوتا ہے نا، یہ والا پہلا لفظ، اسی کے آخر میں تا ساکن لگائیں گے، بس انعمت تا ساکن. جیسے فعلت، نصرت، ضربت، جیسے اردو میں عورت، زینت، نصرت، یعنی وہ الفاظ بھی اسی پیٹرن سے نام بھی ہے. اب دوسرا کام دیکھیے، ایک تو دیکھیے آپ نے ٹیبل پورا ماضی کا بنا لیا ہے، دوسرا کام اب آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے انعمت کا معنی کیا ہے؟ تو نے انعام کیا. تو انعام کا معنی کیا ہوگا؟ سارے بولے انعام کا معنی اس نے انعام دیا، انعمو، ان سب نے انعام دیا، انعمت، آپ نے انعام دیا، انعمتم، آپ سب نے انعام دیا، انعمتو، میں نے انعام دیا، انعمنا، ہم سب نے انعام دیا، انعمت. اس عورت نے انعام دیا. مشکل ہے آسان ہے؟ سر وہ پڑھانے کا طریقہ ہے، یہ جو پڑھ کے آئے گے ان سے پوچھیے کہ یہ کب کب جا کے کیسے پڑھی جاتی ہے. لیکن پریکٹس چاہیے. بہت آسان ہے یہ. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ تھوڑا سا بس کیا چاہیے گا، ہم پریکٹس کریں گے تو دیکھیے گا. چلیے اب ہم واپس اسی کی طرف آتے ہیں. تو اس کا ترجمہ جو ہے فعل کا معنی اس نے کیا. ٹھیک ہے، میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کیجیے. فعل، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلت، آپ نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا، فعلت. اس عورت نے کیا. عربی پڑھتے ہیں. فعل، فعلو، فعل فعلو، فعلت، فعلتم، فعل فعلتم، فعلتو، فعلنا، فعلت فعلنا، فعلت. فعلت. بس یہ یاد رکھیے گا، یہ آخر میں یہ علامات لگی ہیں. تا، تم، تو، نا. اس کو پڑھیں ذرا، سارے پڑھیں. تا تم تو نا، تا تم تو نا، تا تم تو نا، تا تم تو نا. یہ فعل ماضی کہتا ہے. اس کے علاوہ البتہ جو آپ اور 14 الفاظ ہوتے ہیں نا، ابھی ہم نے اس میں سے 7 پڑھتے ہیں. آپ ان 7 کے لیے پورے قرآن میں مجھے کہیں سے کوئی ایک فعل ڈھونڈ کے دیں جس کے آخر میں یہ علامات نہ آتی. کوئی ہے؟ کوئی نہیں سکتا. اس لیے ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں، بہت ہی زیادہ انشاءاللہ آپ کے لیے کرے گی، آسان رہے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم اسی کی مناسبت سے عربی میں بات چیت کرتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پریشانی نہیں لیے گا. وہی جب پڑھتے آ رہے ہیں. حل فعل، نعم فعل، ہاں اس نے کام کیا ہے. حل فعل کہ اس نے کیا، نعم فعل ہاں اس نے کیا. جی. حل فعلو، نعم فعلو، حل فعلت، نعم فعلتو، ہاں میں نے کیا. نعم فعلتو. حل فعلتم، نعم فعلنا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. یہ تھا آج کا سر سبق. لکھا ہوا تھا، یہ سوری، لکھا ہوا پڑھا. اچھا نہیں وہ بھی آ جائے گا مجھے یقین. جی. حل فعل، نعم فعلا. بہت آسان ہے. جب میں کہوں گا فعل تو آپ نے بھی صرف نام لگانا ہے، فعل ہی پڑھنا ہے. جب میں نے کہنا ہے حل فعلو تو صرف اپنے نام لگانا ہے، تاکہ فعلو ویسے بھی. البتہ جب میں پوچھوں گا فعلتا، نام فعلتو، اب اسی لیے میں نے فعلتا کے بعد آپ کو پڑھایا کہ فعلتا، فعلتم، فعلتو، تو آپ نے کہنا ہے نعم فعلتو. ہاں میں فعلتم، بس یہی سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے، تو حل فعلتم، نام فعلنا. نا. چلیے اب مجھے جواب دیجیے. حل فعل، نعم فعلا. چلیے ہم تھوڑا سا اور اس کو خوبصورت کرتے ہیں، اس سے کچھ بات واضح نہیں ہے. حل فعل خیرا، نعم فعلا خیرا. هل فعلوا خيرا؟ نعم فعلوا خیرا. هل فعلت خيرا؟ نعم فعلت خیرا. ما شاء الله. هل فعلتم خيرا؟ نعم فعلنا خیرا. بالکل بھی مشکل نہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے درود کے بعد کی دعا اور نماز کے بعد کی ایک دعا پڑھی ہے، اور گرامر کے اندر آج ہم نے فعل ماضی کو پڑھا. ٹھیک ہے، تو کچھ سوال ہو سبق کے حوالے سے تو جی. جی تو میں نے کسی سے یہ سنا تھا کہ جب ہم یہ دعا کریں تو ہمیں دونوں آپ کو دنیا کی آپ کو بھی اور آخرت کی آپ کو بھی دونوں آپ کے ذہن میں رکھ کے دعا کرنی چاہیے. تو اللہ میں دنیا کی آپ سے ہو جائے. دیکھیں، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل یہاں سے جو مراد ہے وہ جہنم کی. اصل جو قرآن کریم کی آیت ہے مراد ہے جہنم کی. تو سبق میں آپ لا سکتے ہیں اللہ دنیا کے اندر ان چیزوں سے محفوظ رکھے، کسی کو حرج نہیں. ہاں وہی مراد اللہم اجرنی من النار سے مراد نار جہنم. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب آپ لوگوں کو دی گئی ہے، اس کے ساتھ ایک ورک کا ذرا ورک کھولیے آج.
चलिए आप तो बहुत होमवर्क कर रहे थे ना, यस सर। तो आज तो चलिए कल क्योंकि हमारी क्लास नहीं है ना, जी जी नहीं है। आज फिर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और लेसन नंबर कितना पड़ा आज? 7 है। आपने सिर्फ एक किताब एक, चलिए मैं यहाँ से लेता हूँ, लेसन नंबर 7 की कल आपने लिख के लाना है सामने, ठीक है? आप लिखेंगे कैसे, मैं जरा इसको, बाकी जो पिछले 6 रह गए वो आपके पास कल 3 दिन छुट्टी है। नेक्स्ट लफ्जी तर्जुमा देखते हैं इसमें। ये देखिए पहले है ना लेसन नंबर 7 पढ़िए जी। जैसे ना दुरूद के बाद दुआएं, तो वही अल्फाज है, पहले आप कोशिश करें इसमें आप अपने दिमाग से लिखिए, अगर मुश्किल में फंस रहे हैं फिर किताब से सपोर्ट लीजिए, ज़ाहिर इसके साथ किताब है ना सपोर्ट के लिए, तो पहले तो के लफ्ज़ी तर्जुमा तो मुश्किल तो नहीं है उसमें कोई। दुनिया के हसनात क्या कुछ हैं लिखी भी हैं, आपने वो भी पढ़े, और जो उनसे हटके आप वो भी पढ़िए, लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है? इसके बाद आखिरत की हसनात किताब में भी हैं और आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई हरज नहीं आखिरत की हसनात के अंदर। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक में इस दुआ में कितनी बातों का सवाल है? कितनी है? 3 बातों का सवाल आप लिख भी सकते हैं, जिक्र है, शुक्र है और बेहतरीन इबादत है, उसको दरवाज़ा बंद होगा। अच्छा, इसके बाद अगले सफ़े पे ये सफ़ा नंबर 15 पे है, नीचे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए अफ़आल से माजी का टेबल मुकम्मल करें। तो पहले है जाअला, तो कैसे बनाएंगे जरा भी बना लें, सारे पढ़िए। जल्दी पढ़ दें, थोड़ा सोचने का मौका दे सबको जी। मेरे इशारे में से आगे नहीं चलिए जी, ठीक है? जाअलत, यानी रूट वर्ड्स होंगे जो भी, जैसे जाअला है ना, तो जाअलू के बाद जाअल 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 ही रहेगा, उसके आखिर में आपने ता तुम तू ना लगा देना बस। इसी तरीके से ज़करा है तो सुनने से, जैसे ज़करा ज़करू ज़कर ता, ज़कर 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 ज़करत, ठीक है? ऐसे ही आबादा है सर सकरत आएगा। हाँ ज़करा, वो बस जो पहला लफ्ज़ है ना, पहला हर्फ, ये वाला पहला, इसी के आखिर में आपने ता साकिन लगाना। ज़करा है तो ज़करत, जाअला जाअलत, फ़अला फ़अलत, आखिर में ता साकिन। इसी के बाद जो तीसरा है आबादा से आपने बनाना है, तो कैसे बनेगा? बस। इसके बाद नीचे लिखा हुआ सवाल नंबर 6 से नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा है, अल्लज़ी जअल लकुम। अब इसमें आपने क्या करना है, कोशिश करें पहले इसको तोड़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा जी। बताओ नहीं तो अल्लज़ी को आप अलग करें, अल्लज़ी का माना पड़ा है, पीछे नहीं पड़ा है? जिसने, जिन्होंने, जो या जिसने, नहीं इसके साथ वो जो लगाना पड़ता है, वो जो या जिसने, अल्लज़ी जिसने, जअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए, ज़हबना इलल मस्जिद, ज़हब का माना होता है वो गया, जाना, और ज़हबना हम सब गए, इला तरफ मस्जिद, तो ज़हबतुम इलल बाब, तुम सब गए दरवाजे की तरफ। सर इसमें बामहारा उर्दू लिखे हैं या बस लफ्ज़ी जो आपको ये आसानी है, लफ्ज़ी लिखते हैं तो लिखे, बामहा लिखते हैं तो लिखे, कोई मसला नहीं। मुश्किलात में पास बस तर्जुमा है, लिखते जाए जैसे आता है, ठीक है? आगे है अल्लाह, अल्लाह नहीं गलत नहीं होगा, बस आप तस्वीर से लिखिए अल्लाहुम्मा अइन्नी। अच्छा ज़करतुल्लाह, ज़करतु मैंने याद किया अल्लाह को, जी मैंने याद किया अल्लाह को। अल्लाहुम्मा अइन्नी, ऐ अल्लाह मेरी मदद करना, ये दो लिखा भी हुआ है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा दुनिया में भलाई, फिर दुनिया हसन, माशाअल्लाह, वो सब गए, ज़हबू, ये ज़हब ऊपर कहीं आया हुआ है, चलिए ये ठीक है, बात है। वो सब गए के बाद मैं गया और मैंने किया, ज़हबतु मैं गया, और आगे क्या है? हाँ ज़हबतु व फ़अलतु, काम तो मैं ही कर रहा हूँ, क्या भी मैं ही हूँ और काम भी मैं कर रहा हूँ। ज़हबतु व फ़अलतु, ओके, तुम सब गए, तुम, और उसने बनाया आप सब के लिए, उसने बनाया, अच्छा उन सब ने, सॉरी कौन सब ने बनाया? जाअलू, और आप सब के लिए जाअलू लकुम, उन सब ने बनाया आपके,
جعلوا لکم، ٹھیک ہے. نیچے ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دعا کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ہاں، اس دعا کی مناسبت سے دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ آپ نے اپنے اپنے انداز سے لکھا کہ اس دعا کی مناسبت سے آپ اللہ سے دعا کیا کر سکتے ہیں. پھر اس کے مناسبت سے آپ احتساب کیا کریں، اور اس کی مناسبت سے آپ نے پلاننگ کیا کریں. اسباق میں کیا ہے؟ یہ اسباق سے مراد اس سے کچھ جو میں روزانہ پوچھتا ہوں پوائنٹس، ہاں کیا سبق ملتا ہے، وہ کی پوائنٹس آپ لکھ لیجیے. یہ 2-3 جو آتے ہیں ڈیٹیل، بے شک یہاں ایک لائن میں تو ڈیٹیلس نہیں لکھ سکتے. اور دعا، اس دعا کی مناسبت سے احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ آپ نے لکھنا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے. دعا سے کیا مطلب ہے؟ دعا تو یہ خود ہے. ہاں، جیسے اس دعا کے اندر بھی دعائیں پھر مانگتے ہیں نا. ہم تو ہر آیت کی مناسبت سے آگے آپ کو دعا سکھائیں گے، ہر آیت کی مناسبت سے دعا ہے، ٹھیک ہے. تو مثلا اے اللہ مجھے دنیا کی تمام حسنات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے. اور پھر آپ سوچئے کہ احتساب پر کیا ہوگا کہ آج سے پہلے جو دنیا کی حسنات ہیں ان کو میں نے حاصل کرنے کی کتنی کوشش کی. اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے کیا دعا مانگیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے. اس میں 3 چیزیں پڑھی ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تینوں کی مناسبت سے آپ جو دعا کرنا چاہیں. پھر اسی، اچھا جو دعا آپ نے لکھنی ہے نا، احتساب اسی کی مناسبت سے لکھنا ہے، پلاننگ بھی اسی کی مناسبت سے، اور تبلیغ پہ کیسے کرنا ہے. جزاک اللہ.